السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں گائز؟ آج آپ کو میں ایک کہانی سناؤں گا بہت مزے کی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب وغیرہ کریں اور لائک کریں اور فالو کریں اور اور شیئر کریں۔ تو آپ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، بہت مزے کی ہے، آپ میں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آ، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، سب کا نام عبداللہ تھا، تینوں کا۔ اس نے بولا کہ آپ تینوں میری ایک نصیحت ہے، آپ آ کے سن لو۔ تینوں بیٹے ہیں، اس نے بولا کہ عبداللہ کو جائیداد میں حصہ ملے گا، عبداللہ کو نہیں ملے گا، اور عبداللہ کو ملے گا۔ اس نے یہ بولا اور وہ فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کچھ ٹائم ہوا گزرا تو اس کی والدہ بھی تھی، اور والدہ جب ان کی آخری ٹائم تھا، والدہ نے بھی یہی بات بولی کہ عبداللہ کو حصہ ملے گا، عبداللہ کو نہیں ملے گا، عبداللہ کو ملے گا۔ تو والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب ظاہری بات ہے ان کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کہ تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور وہ کس طرح معلوم کرتے اور کس طرح ان کو پتہ چلتا کہ واقعی یہ عبداللہ جو ہے وہ کون سا عبداللہ احمد سے جس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں وہ آگے آگے راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے بولا کہ ایک کام کرتے ہیں، قاضی کے پاس جاتے ہیں، تو قاضی دیکھتے ہیں قاضی کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں سارے کہ ہم قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، تو وہ راستے جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص جا رہا تھا، ان سے اس نے پوچھا کہ آپ نے ہمارا اونٹ دیکھا ہے؟ ایک نے بولا ہاں، وہ اونٹ جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ دوسرے نے بولا وہ ہاں، وہ جو ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ تیسرے نے بولا ہاں، وہ جس کی دم کٹی ہوئی تھی۔ تو اس نے بولا ہاں، مالک نے بولا ہاں وہی اونٹ۔ تو کہتے ہیں اس نے آگے سے بولا کہ انہوں نے بولا ہمیں تو نہیں پتہ، جا کے ڈھونڈو۔ وہ کہہ رہے کہ کس طرح ہو سکتے، تم نے سب کچھ سچ بتا دیا میرے اونٹ کے بارے میں، تو تم لوگ بھی چور ہو، تو چلو قاضی کے پاس۔ انہوں نے بولا ہاں، ہم نے بھی قاضی کے پاس چلے، چلو تم بھی چلتے ہیں ساتھ قاضی کے، تم بھی چلو۔ کہتے ہیں وہ جب قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی کے پاس انہوں نے اس بندے شاہ سے بولا کہ جی انہوں نے میرا اونٹ چوری کیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس قاضی نے بولا کہ یہ، تو انہوں نے بولا ہم نے نہیں، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم نے نہیں چوری کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں قاضی نے پوچھا کہ کیوں، آپ بتائیں کیسے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں تو یہ باتیں تو ساری سچ ہیں۔ نے بولا کہ یہ قاضی صاحب کے ایک نے بولا، اس نے بولا قاضی صاحب کہ ہم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں ہم ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے بتائی ہیں۔ کہتے ہیں قاضی نے بولا قاضی صاحب کہ جس نے بولا نا کہ اس کا پاؤں ایک نہیں تھا، اس نے بولا کہ زمین پہ 3 قدم پورے لگے ہوئے اور چوتھا آدھا لگا ہوا تھا، مطلب کہ وہ بیچ میں کٹا ہوا لگا رہا تھا۔ تو اس نے بولا کہ اس کا 1 قدم نہیں تھا، ہم نے قدم سے اندازہ لگایا کہ 3 پورے تھے اور چوتھا آدھا تھا۔ تو جو اندھا تھا اس نے بولا کہ جس راستے سے وہ جا رہا تھا اس کی ایک سائڈ گھاس تھا اور ایک سائڈ نہیں تھا، مطلب ایک سائڈ وہ چار کے جا رہا تھا، مطلب جو اونٹ تھا اس نے ایک سائڈ کھا رہا تھا اور ایک سائڈ ثابت تھی، مطلب وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا، اس نے وہ سائڈ چھوڑ دی اور جس سائڈ سے اس کو نظر آ رہا تھا اس سائڈ سے وہ آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں تیسرے نے بولا کہ جو دم تھی اس کی دم، آپ کو پتہ ہے جب وہ اگر دم بڑی ہو تو جب وہ دم ہلاتا ہے اونٹ یا کوئی جیب جانور ہو ویسے، تو وہ اونٹ ہلاتا ہے تو دم اس نے ہلاتا تھا، تو دم سے اگر اس کی دم بڑی ہوتی تو اس کا جو گوبر تھا کچھ تھا وہ دور دراز جاتا، جس سے ہم اپنی زبان میں گوا بھی کہتے ہیں، تو وہ دور دراز مطلب آس پاس زیادہ دور تک جاتا، تو وہ نزدیک تھا، تو اس وجہ سے مجھے تھا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، کہ دم اس کی چھوٹی تھی تو کٹی ہوئی ہے، تو جو گوبر تھا وہ نزدیک تھا۔ تو قاضی نے اس کو بولا اس شخص کو کہ ٹھیک ہے، ان کے یہ باتیں تو ان کی ثابت ہوگی، تو اب تم جاؤ اپنا کام کرو، اپنا اونٹ ڈھونڈو۔ انہوں نے بولا کہ قاضی صاحب اس کا فیصلہ تو ہو گیا، ہمارا فیصلہ سنیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کہ اس نے بولا قاضی کو کہ قاضی صاحب کہ ہم تینوں کا نام عبداللہ ہے، جب ہمارے والد صاحب زندہ تھے تو والد صاحب نے جاتے ہوئے یہ بولا کہ عبداللہ کو جائیداد ملے گی، عبداللہ کو نہیں ملے گی، عبداللہ کو ملے گی، تو والدہ نے بھی جاتے ہوئے یہی دہرایا کہ عبداللہ کو ملے گی، عبداللہ کو نہیں ملے گی، عبداللہ کو ملے گی۔ تو قاضی بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے اور کس طرح اس کا میں فیصلہ کروں۔ قاضی نے بولا ان کو کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ کا فیصلہ کافی مشکل ہے، تو آپ ایک کام کریں، رات ادھر ہی آپ میرے پاس ادھر رہائش رکھیں، رات آپ ادھر ہی گزاریں، تو صبح آپ کو میں اس کا حال بتا دوں گا۔ تو کہتے ہیں قاضی صاحب جو قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب جو مطلب رات گزری، وہ لوگ جب گئے ادھر
مطلب آرام کرنے جہاں پر وہ آرام کا ان کا وہ اجرا تھا وہاں پر وہ گئے، تو ان کے لیے قاضی صاحب نے بولا کہ آپ وہ لے کے آئیں، ان کے لیے کھانا وغیرہ سب کچھ لے کے آئیں۔ کہتے ہیں جب کھانا لے کے آئے ہیں تو انہوں نے بولا، ایک نے بولا کہ یہ جو کھانا ہے، یہ جو گوشت آیا تھا ان کے لیے، گوشت جو تھا اس نے بولا کہ یہ جو گوشت ہے یہ کتے کا ہے۔ دوسرے نے بولا کہ یہ جو روٹی پکا رہی ہے وہ عورت حاملہ ہے۔ تیسرے نے بولا یہ قاضی حرام کا ہے، یہ جو قاضی ہے وہ حرام کا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بات باہر نکل گئی، مطلب یہ پھیل گئی یہ بات۔ صبح ہوئی تو قاضی اس چیز میں بڑے غصے میں بھی تھا، اور قاضی نے بولا کہ جب بات پھیلی تو قاضی نے ان سے بولا، قاضی نے بولا کہ آپ نے یہ کیوں بولا، یہ کیوں بولا کہ ایک نے بولا یہ جو بات تھی ساری کہ یہ تم لوگوں نے کیوں بولا۔ اس نے بولا کہ جس نے یہ بولا تھا کہ گوشت کتے کا ہے، اس نے بولا کہ اگر یہ کتے کا گوشت نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ چربی ہوتی، اس کے گوشت کے ساتھ تو چربی نہیں تھی، میں نے اس وجہ سے بولا یہ کتے کا گوشت ہے۔ قاضی نے اپنے جو رکھے ہوئے تھے ان کے جو ملازم تھے ان سے پوچھا کہ یہ واقعی یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بولا ہاں قاضی صاحب کہ یہ گوشت تو کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی جانور تھا ہمارے پاس، تو ظاہر بات ہے کتا پھر رہا تھا، ہم نے رات کو اسی کو ذبح کر کے وہی ہم نے پکا کے ان کو دے دیا۔ دوسرا انہوں نے بولا، اس نے جو عورت حاملہ تھی انہوں نے عورت کو بلایا تو پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ واقعی وہ عورت حاملہ تھی کہ قاضی حرام کا۔ تو قاضی نے بولا تم نے کیسے بولا؟ تو اس نے بولا کہ اگر قاضی حلال کے ہوتے تو تمہارے ہاں یہ چیزیں وغیرہ یہ جو مطلب یہ حرام کے کام کوئی نہ ہوتے، نہ ہی حرام کے کھانے پکتے، نہ ہی کوئی حرام کے کام ہوتے۔ تو قاضی وہاں سے غصے میں پھر قاضی نے جا کے ماں کو بولا کہ ماں میرا باپ کون ہے؟ تو کہتے ہیں قاضی کو ماں نے پہلے بولا کہ کیا ہوا ہے تمہیں کیوں؟ اس نے بولا نہیں میرا باپ کون ہے مجھے بتائیں۔ تو ماں نے آگے سے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تمہارا باپ کون ہے۔ تو اس نے بولا وہ کیسے؟ تو اس نے بولا کہ میرا جو خاوند ہے وہ تمہیں کہیں سے اٹھا کے لے کے آیا تھا۔ تو قاضی واپس چلا گیا، قاضی واپس گیا تو قاضی نے ان کو بولا کہ فیصلہ ہو گیا۔ اس نے بولا کہ انہوں نے بولا قاضی صاحب کس کو نہیں ملے گی، کس طرح فیصلہ؟ اس نے بولا سب نے اپنی اپنی پہچان کی۔ قاضی ایک نے بولا گوشت کتے کا تھا، وہ کتے کا ہی نکلا۔ دوسرے نے بولا معاملہ تھی، اس نے اس کی پہچان کی۔ تو ظاہری بات ہے تم نے بولا کہ حرامی میں قاضی حرام کا ہے، تو ظاہری بات ہے حرامی کو ہی حرامی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جو حرامی ہے جس نے بولا کہ حرامی ہے قاضی، تو اس کو جائیداد نہیں ملے گی، کیونکہ اس کو حرامی کی پہچان ہوتی ہے، تو جائیداد اس کو نہیں ملے گی۔